ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں خدا کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی قبول کریں۔ ناشکری زوال کا آغاز ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دیں۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ ہوس زر اور لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غم کو خدا کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں؟ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں، یقین سے نکلتا ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ اور پھر مفید ہو جاؤ۔ انسان بے بس ہے، بے بسی یہ ہے کہ وہ انسان ہے۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن سب سے بڑی دانائی ہے۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے دعا سفینہ ہے۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے ہے، وہ اس کی وجہ سے۔ اندرونی انتشار بیرونی سرحدوں پر خطرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ مالک کی عطا ہے جو اس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ دانائی کیا ہے؟ دانا کی تابع داری۔ فقیر کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ خدا کے سفر میں گلے کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ محبت انسان کو محبوب کے سوا
ہر شے سے اندھا کر دیتی ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں سے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے دے دے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں سے سر کر لی جاتی ہیں۔ ہم جسے برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بھی تو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کہ ختم۔ منزل تیری تلاش ہے، گھومے گی در بدر، منزل تیری تلاش ہے، گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ گھروں میں اندھے بن کر داخل ہو اور گونگے بن کر نکلو۔ اسی کو معاف کرنا ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہے۔ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی تو کوئی ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹھتا۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ خدا تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں جب رشتہ کرنا ہو تو عورت کا ماضی دیکھا جاتا ہے اور مرد کا مستقبل۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا۔